آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے ان کی محبت میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کے مسلمان جو اپنی جان کو بھی قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، ان مسلمانوں میں سے کوئی ایک مسلمان بھی نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کیا، ان کا دیدار نہیں کیا، ان سے ملاقات تک نہیں کیا۔ بس ہم سنتے آ رہے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے تھے، ہم سنتے آ رہے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسا تھا، ہم سنتے آ رہے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کیسی تھی، ہم سنتے آ رہے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کیسے تھے، ان کے بات چیت کا انداز کیسا تھا، ان کے چلنے کا انداز کیسا تھا، ان کی نماز کیسی تھی، ان کے روزے کیسے تھے، ان کی قربانیاں کیسی تھی، ان کے لباس کیسے تھے، ان کے سر کے بال کیسے تھے۔ 1400 سال گزر گئے، آج نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بڑھ رہے ہیں، یہاں تک کہ جس نے آسمان کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا، جس نے سورج کو روشنی دی، جس نے چاند کو چمک دی، جس نے ستاروں کو چمک عطا کیا، جو آسمان سے بارش برسانے والے خدا، زمین سے اناج نکالنے والا خدا، ہم سب کو روزی عطا کرنے والا خدا، یہ سارے دنیا کا نظام چلانے والا خدا خود بھی روزانہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اپنی رحمتیں بھیجتا ہے، اس دنیا کو، اس جہاں کو پیدا کرنے والا خدا۔ اس دنیا میں جب سے بھی اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو بھیجا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جتنے بھی لوگ دنیا میں پیدا ہوئے اور قیامت تک جتنے بھی لوگ دنیا میں آئیں گے، ان سارے انسانوں میں سب سے اچھے اخلاق والے انسان، سب سے اچھے خوبصورت اور خوبصیرت بھی ہم نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے، ایمان کے لیے شرط ہے۔ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں ہماری نمازیں کمزور ہو سکتی ہیں، ہمارے روزے کمزور ہو سکتے ہیں، ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں پتہ نہیں کہ ہماری نماز قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، ہم جو داڑھی رکھے ہیں کہ پتہ بھی نہیں کہ یہ داڑھی اللہ کے سامنے اللہ کو پسند ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں ہے، ہم جو روزے رکھتے ہیں کہ پتہ نہیں کہ روزے ہمارے لیے جنت میں جو ایک دروازہ ہے وہ دروازہ کھلوائیں گے یا نہیں کھلوائیں گے ہمارے روزے، یہ بھی ہمیں پتہ نہیں ہے۔ مگر دنیا کو معلوم ہے کہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات آئے، ان کے عشق کی بات آئے، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیار کی بات آئے، ان کی محبت کی بات آئے، اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، ان کے عشق میں، ان کے پیار میں کوئی کسی جگہ پہ احتجاج ہو رہا، جلسہ ہو رہا، کوئی پروگرام ہو رہا، ان کی عزت کی بات اگر آ جائے تو شرابی بھی شراب کا بوتل پھینک دے گا، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں میدان میں آ جائے، کیونکہ ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایماندار ہونے کے لیے شرط ہے، ہمارے ایماندار ہونے کے لیے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ضروری ہے۔ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہم محبت کر رہے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے، اور نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہم کر رہے ہیں 1400 سال کے بعد ہم ان کو دیکھے بھی نہیں، ہم ان کو دیکھے نہیں، ہم میں سے کوئی بھی نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے ان کی محبت میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کے مسلمان جو اپنی جان کو بھی قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، ان مسلمانوں میں سے کوئی ایک مسلمان بھی نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کیا، ان کا دیدار نہیں کیا، ان سے ملاقات تک نہیں کیا۔ بس ہم سنتے آ رہے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے تھے، ہم سنتے آ رہے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسا تھا، ہم سنتے آ رہے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کیسی تھی، ہم سنتے آ رہے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کیسے تھے، ہم سنتے آ رہے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کیسے تھے، ان کے انگلیاں کیسے تھے، ان کے بال کیسے تھے،
ان کے بات چیت کا انداز کیسا تھا، ان کے چلنے کا انداز کیسا تھا، ان کی نماز کیسی تھی، ان کے روزے کیسے تھے، ان کے قربانیاں کیسی تھی، ان کے لباس کیسے تھے، ان کے سر کے بال کیسے تھے، ان کا اٹھنا کیسا تھا، ان کا بیٹھنا کیسا تھا۔ 1400 سال گزر گئے، آج نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بڑھ رہے ہیں، گھاٹا نہیں آ رہا، کم نہیں ہو رہے۔ اگر کوئی بندہ، کوئی لیڈر، کوئی بڑا ایکٹر، کوئی ہیرو یا کوئی بڑا سا بڑا آدمی، بڑا سا بڑا راجا، بڑا سا بڑا پرائم منسٹر، بڑا سا بڑا کروڑ پتی یا بڑا سا بڑا ڈاکٹر یا سائنٹسٹ یا کوئی بڑا سا بڑا آدمی، جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ اس کو دھیرے 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 بھول جاتے ہیں۔ اس کے فالوورز مرنے کے بعد بس فالوورز کا کوئی نام نشان نہیں، ختم اس کے فالوورز۔ کوئی لیڈر مر گیا، اس کے فالوورز بس اس کے جنازے میں آئیں گے، اس کو قبر کے گڑے تک اس کو پہنچائیں گے، اس کے بعد اس کا کوئی چرچا نہیں، کوئی نام نہیں، بس اس کی نشانی ایک ہوگی، قبر اس کی۔ اور کوئی بڑا سے بڑا لیڈر اگر مر گیا اس دنیا میں، اس کے سٹیچوز ہوں گے، اس کے تذکرے کہاں ہوں گے؟ 40 دن تک اس کے تذکرے ہوں گے، یا سال میں ایک مرتبہ اس کے برتھ ڈے کے موقع پہ اس کا تذکرہ ہوگا، اس کو لوگ یاد کریں گے، یا جب جس دن اس کا انتقال ہو گیا اس دن لوگ اس کو یاد کریں گے، سال میں 2 مرتبہ بس، سال میں 2 مرتبہ بس۔ کوئی بڑا سا بڑا لیڈر بھی اگر کوئی مر جائے، دھیرے 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 لوگ اس کو بھولنے لگیں گے۔ مگر 1400 سال ہو گئے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جا کر، 1400 سال ہو گئے، 1500 سال ہو گئے، قریب 1500 سال، 1500 سال ہو گئے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آ کر، اس دنیا سے جا کر 1400 سال سے زائد قریب 15 سال ہو گئے۔ مگر آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز بڑھ رہے ہیں، ان کا نام لینے والے بڑھ رہے ہیں، ان کا تذکرہ کرنے والے بڑھ رہے ہیں، دن میں لاکھوں مرتبہ لوگ ان کو یاد کر رہے ہیں۔ ہر گاؤں میں، ہر سٹی میں، ہر کونے میں، ہر علاقے میں، ہر محلے میں، ہر گلی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور زندہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے والے زندہ ہے۔ ہر مسجد سے آواز جاتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ 1400 سال گزر گئے، آج بھی ان کا نام زندہ ہے، ہر مسجد سے آواز ان کی نام کی بلند ہوتی ہے، ہر دن لوگ لاکھوں مرتبہ ان کے اوپر درود پڑھنے والے کروڑوں کے مسلمان ہیں آج بھی۔ ہر نماز میں ان کے اوپر درود پڑھا جاتا ہے، ہر نماز میں انہیں یاد کیا جاتا ہے، ہر جلسے میں انہیں یاد کیا جاتا ہے، صبح اٹھو تو انہیں یاد کیا جاتا ہے، رات میں سونے سے پہلے درود پڑھ کے انہیں یاد کیا جاتا ہے، دکان میں بیٹھے تسبیح لے کر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر رحمت بھیجی جاتی ہے، انہیں یاد کیا جاتا ہے۔ انسان نے، جنات بھی ان کو یاد کرتے ہیں، فرشتے بھی ان کو یاد کرتا ہے، جنات بھی یاد کرتے ہیں، فرشتے بھی یاد کرتے ہیں، انسان بھی یاد کرتے ہیں، یہاں تک کہ جس نے آسمان کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا، جس نے سورج کو روشنی دی، جس نے چاند کو چمک دی، جس نے ستاروں کو چمک عطا کیا، جو آسمان سے بارش برسانے والے خدا، زمین سے اناج نکالنے والا خدا، ہم سب کو روزی عطا کرنے والا خدا، یہ سارے دنیا کا نظام چلانے والا خدا خود بھی روزانہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اپنی رحمتیں بھیجتا ہے، اس دنیا کو، اس جہاں کو پیدا کرنے والا خدا۔ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں جو لوگ گستاخی کر رہے ہیں، جو لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے چڑھتے ہیں، ارے تمہیں پیدا کرنے والا جو خدا ہے، جو گاڈ ہے، وہ گاڈ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ اپنی رحمتیں بھیجتا ہے۔ انہی کے صدقے میں آسمان سے بارش برس رہی ہے، انہی کے صدقے سے زمین سے اناج خدا نکال رہا ہے، انہی کے صدقے سے یہ سورج کی روشنی، یہ چاند کی چمک ہے، انہی کے صدقے سے تیری سانسیں چل رہی ہے۔
1400 साल गुजर गए, आज भी उनके ऊपर किताबें लिखने वाले बढ़ रहे हैं। जो लोग बड़े बड़े लीडर्स की जिंदगियां, उनकी हिस्ट्रियां देख लो, किसी के ऊपर 1 किताब, किसी के ऊपर 2 किताबें, किसी के ऊपर 3 किताबें, किसी के ऊपर 10 पेजस, 20 पेजस, 50 या 100 पेजस, ज्यादा बोले तो 1000 पेजस की हिस्ट्री कोई लिखे होंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिस्ट्री, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा आज तक लाखों के पेजस में लिखी गई। मेरे हिसाब से मैं कम कह रहा हूं, करोड़ों के पेजस में लिखी गई। हिंदी में, उर्दू में, अरबी में, फारसी में, इंग्लिश में, मलयालम में, तमिल में, तेलुगु में, और दुनिया के जितने लैंग्वेजेस है, हर लैंग्वेज में नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, उनकी सीरत पर किताबें लिखी गई। लोग लिख रहे हैं, 1400 साल से लिखते आ रहे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिस्ट्री, उनके चेहरे के बारे में, उनके हुस्न के बारे में, उनके अखलाक के बारे में, उनके जिंदगी के बारे में, उनके लेन देन के बारे में, उनके सच्चाई के बारे में, उनके अखलाक, उनका कैरेक्टर, उनके बिहेवियर के बारे में 1400 साल से आज तक लिखते आ रहे हैं, और क़यामत तक लोग करोड़ों के पेजस में लिखेंगे। उनकी तारीफ हो रही है। सिर्फ इंसान नहीं लिख रहा, बल्कि पूरा का पूरा कुरान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान से भरा पड़ा है। सिर्फ कुरान नहीं, रामायणम उठा लो, भगवत गीता उठा लो, और जितने भी किताबें, बाइबल उठा लो, इंजील उठा लो, तौरेत उठा लो, आसमान से जितनी किताबें उतरी आसमान से आज तक, हर किताब में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिस्ट्री मौजूद है। हर किताब में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ है। हर किताब में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चर्चा है। हर किताब में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बातें हैं। मोहब्बत से किताबें पढ़कर तो देखो मोहम्मद कौन है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। गरीबों और अमीरों में ये जो फर्क है, इस फर्क को खत्म करने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। अमीर और गरीबी का फर्क खत्म करने के लिए, काला और गोरे के दरमियान में जो फर्क है, गोरे काले लोगों को जो कम नजर से देखते हैं, इस फर्क को खत्म करने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए थे। अरब और अजम में जो फर्क है, अरब वाले अजम वालों के ऊपर जो अपने आप को बड़ा समझते थे, इस बड़ाई को खत्म करने के लिए, बराबरी का सबक देने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। कोई अमीर गरीब के ऊपर फख्र नहीं कर सकता, कोई गोरा काले के ऊपर फख्र नहीं कर सकता, कोई अमीर का लड़का यतीम के लड़के के सामने तकब्बुर और फख्र के साथ बात नहीं कर सकता। सबके सब बराबर है। ये पैगाम नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया वालों को देकर गए। दलित हो, आदिवासी हो, मुस्लिम हो, यहूदी हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो, या दुनिया के किसी मजहब से ताल्लुक रखने वाले हो, तुम सब के सब आदम के औलाद हो। तुम सब के सब मट्टी से बनाए गए हो। अमीर के लड़के हो या गरीब के लड़के, कोई फर्क नहीं। तुम में से जो जितना तुम्हें पैदा करने वाले रब खुदा गॉड से जितना डरने वाला है, जितने जिसका अखलाक तुम में से, जिसके अखलाक अच्छे हैं, वो तुम में से बेहतर आदमी है। कोई यहूदी पी लिया पानी, कोई ईसाई, कोई गरीब, कोई अमीर, कोई आदिवासी, कोई दलित, कोई किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला कोई पानी पीकर दे रहा है तो उसका झूठा पाक है। काला पीकर दे रहा है तो तू गोरा ये नहीं कह सकता कि तेरा झूठा पाक नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह इस दुनिया में इस फर्क को खत्म करने के लिए तशरीफ लाए थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ लोग मुलाकात करने के लिए आए। एक मजदूर के हाथ को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, वो मुलाकात कर रहा है, उसके हाथ पे गांठे थे, निशान थे। प्यारे नबी ने पूछा कैसे निशान है? कहा कि मैं मजदूरी करता हूँ, पहाड़ के पत्थर तोड़ता हूँ, मजदूरी करके कमाता हूँ। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह उसके हाथ को चूमते हैं, उसके हाथ को बोसा देते हैं, और प्यारे नबी फरमाते हैं सुन लो दुनिया वालों, मजदूर की मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले अदा कर दो।
मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसको मजदूरी दे दो। नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह मजदूरों को इंसाफ दिलाने के लिए दुनिया में तशरीफ लाए। औरतों को इंसाफ दिलाने के लिए नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए थे। गुलामों को आजाद कराने के लिए नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह इस दुनिया में तशरीफ लाए थे। जालिमों को जुल्म से बचाने के लिए नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए थे। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में किताबों में लिखा है सीरत के, पहले नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से गुजर रहे थे, अंदर से रोने की आवाज़ आती है। पहले नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर जाते हैं, देखते हैं कि कोई बंदा रो रहा है। देखा कि एक गुलाम है जो रो रहा है, चक्की है सामने, आटा पीसना है। पहले नबी ने पूछा क्यों रो रहे हो? गेहूं है, इसको पीसो, पीसने में तो कोई तकलीफ नहीं है, रोते क्यों हो? कहा कि मुझे बुखार चढ़ा है, मैं काम नहीं कर सकता, मैं गुलाम हूं इनका, बुखार है फुल, अगर मैं चक्की नहीं पीसूंगा, इसको आटा नहीं बनाऊं, सुबह तक आटा नहीं बनाऊंगा गेहूं का, तो सुबह में मुझे मारा जाएगा, मेरे ऊपर कोड़े बरसाए जाएंगे, मुझ पे जुल्म कर रहे हैं, चक्की तो नहीं पी सकता, फुल बुखार है मुझे। कौन पूछने वाला उस जमाने में? कोई किसी को पूछता नहीं था, कोई किसी को पूछ नहीं सकता था। अगर कोई बात करे तो एक्शन लिया जाता था, जुल्म होता था, लोगों से ज़बरदस्ती काम कराए जाते थे, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलती थी उस दौर में, औरतों के कोई हुकूक नहीं थे, ह्यूमन राइट्स की कोई बात नहीं थी, उस जमाने में इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं थी। अमीर गरीब के ऊपर जुल्म करता था, बड़े लोग कमजोरों के ऊपर जुल्म करते थे, लोगों को गुलाम बनाकर काम ज्यादा करवाते थे। किसी मजदूर को मजदूरी पूछने की हिम्मत नहीं होती थी। इस दुनिया में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाकर इंसाफ को आम किए हैं, इंसाफ की बात की है। तो पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। वो गुलाम सोच रहा था कि इतने लोग यहां से गुजरते हैं, कोई हाल नहीं पूछता, मेरे ऊपर डेली जुल्म होता है, मैं रोता हूं, मेरे रोने की आवाज कोई नहीं सुनता, कोई मुझे तसल्ली देने के लिए नहीं आता। ये इतना अच्छा इंसान, इतने अच्छे अखलाक वाला इंसान, इसका चेहरा भी इतना चमकदार, इतने अच्छे अखलाक वाला इंसान यहाँ मक्का में, ये कौन है? उसके बाद थोड़ी देर में नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ ताज़े खजूर और दूध का प्याला लाते हैं। मजदूर से कहते हैं उस गुलाम से कि दूध पी लो, खजूर खा लो। वो दूध पीते हैं और खजूर खा लेते हैं। उसके बाद पहले नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि तुम आराम कर लो। कहा कि मैं आराम कैसे करूंगा? अगर आराम करूंगा सुबह मुझे कोड़े लगेंगे, इस गेहूं को पीसना होगा, चक्की कौन चलाएगा? अगर नहीं चलाऊंगा सुबह मारा जाएगा, मारा जाऊंगा, मुझ पे कोड़े चलेंगे। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह रहमतुल लिल आलमीन, नबियों के सरदार, जितने फॉलोअर्स आज नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में है, किसी लीडर के इतने फॉलोअर्स आज तक नहीं है। क़यामत के बाद अंबिया उनको फॉलो करेंगे, अंबिया उनके पीछे होंगे। नबियों के सरदार, सहाबा के सरदार, वलियों के सरदार, जिन्नात और इंसानों के सरदार, जिनके शफाअत से अल्लाह जन्नत में फैसले फरमाएंगे, जिनके सदक़े में सूरज की रोशनी, चांद की चमक, आसमान से बारिश, जमीन से अनाज, जिनके सदक़े में अल्लाह सारे दुनिया का निजाम चला रहा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह जिनके ऊपर अल्लाह खुद रोजाना दरूद भेजते हैं,
روزانہ اپنی رحمتیں برساتے ہیں، جن کو خود ڈیلی روزانہ اللہ یاد فرماتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے رحمتیں ڈیلی بھیجتے ہیں۔ اتنے بڑے پیغمبر محمد رسول اللہ اس غلام کو تسلی دیتے ہیں کہ تم آرام کر لو، تمہیں بخار لگی ہے، میں تمہاری چکی پیسوں گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکی پیستے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکی پیستے ہیں صبح تک، ان کا کام پورا ہو جاتا ہے، تسلی دیتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ دوسری رات پھر شام کے ٹائم پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غلام کے پاس آتے ہیں، پوچھتے ہیں طبیعت کیسی ہے، بخار ہے، دودھ لاتے ہیں، پلاتے ہیں، کھجور کھلاتے ہیں اور اس کو سلاتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکی پیستے ہیں۔ تیسرے دن پھر آتے ہیں، اس کا حال پوچھتے ہیں، بخار ہے، چکی محمد رسول اللہ خود پیستے ہیں، اس کو کھجور کھلاتے ہیں، دودھ پلاتے ہیں، سلاتے ہیں۔ جب اس کو بخار ختم ہو گیا، طبیعت ٹھیک ہو گئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حافظ کہہ کر جب وہاں سے گزرنے لگتے ہیں، میں جا رہا ہوں، اپنا خیال رکھنا، ضرورت پڑے تو مجھے بلا لینا، اتنا اس کا خیال کرتے ہیں۔ وہ غلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پکڑتا ہے، کہتا ہے کہ تمہارا نام تو بتاؤ، تم کون ہو؟ تمہارے اخلاق اتنے اچھے، تمہارا کردار اتنا اچھا، تمہارا بول چال، تمہارے بات کرنے کا انداز، تمہارے گفتگو کا طریقہ، اتنے اچھے اخلاق والے، یہاں کوئی کسی کا خیال نہیں کرتا، آپ غلاموں کا خیال کرنے والے، غریبوں کا خیال کرنے والے، غریبوں کی مدد کرنے والے، تم ہو کون؟ محمد رسول اللہ کہتے ہیں کہ میرا نام محمد ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تمہارا نام میں بہت مرتبہ سنا ہوں، دشمنوں کے زبان سے سنا، دشمن تمہیں گالیاں دیتے ہیں، دشمن تمہیں برا بھلا کہتے ہیں، آج لوگ اچھے لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، اچھے لوگوں کو سمجھ نہیں پاتے، مگر دشمنوں کے زبان سے میں یہ بھی سنا ہوں کہ جو محمد کو دیکھ لے گا اسی کا ہو جائے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کے پیغمبر ہو، تمہارے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، مسلمان ہوتا ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اسلام ایسے پھیلا، اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے پھیلا۔ اسلام زبردستی، اسلام تلوار سے، اسلام لڑائی اور جھگڑوں سے، اسلام زبردستی سے کسی کو کلمہ نہیں پڑھایا گیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے دنیا میں اسلام پھیلا ہے۔ اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے میں تمہاری اور میری کامیابی ہے۔